وکیل اور جج اس بات کا پابند ہے کہ پہلے تولے اور پھر بولے، اور اگر یہ دروازہ کھلا رہا اور حکومت کی شاباش ان کو حاصل رہی تو آج تو آپ اخبارات میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ بینک اسلامی ہے، اور بینک سے جو معاملہ ہو رہا ہے وہ سودی نہیں ہے۔ چند مہینے یا چند سالوں کے بعد اخبار میں اس پر ججمنٹ شروع ہو جائے گی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر نہیں تھا اور مرزائی بالکل مسلمان ہے، اور ان کو کافر کہنا اسمبلی نے غلط کہا ہے۔ یاد رکھتا ہے یہ پوری تیاری ہے ایک کفر کو حلال اور پاک کرنے کے لیے۔ ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں، ہمیں کفر، معصیت، بغاوت سے اختلاف ہے۔ کہیں بم پٹتا ہے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ناحق اس کو پکڑو اس کو پکڑو، اسے خامخواہ سے ادھر کی ادھر۔ میں کہتا ہوں جب سے یہ بدامنی پیدا ہوئی اس وقت سے لے کے آج تک پاکستان کی تاریخ گواہ مدرسوں کا کوئی آدمی اس میں ملوث نہیں ہوا۔ مدرسوں میں یہ تعلیم دی جاتی، مدرسے میں عیاشی یعنی کیمرہ اور تصویر برداشت نہیں، اور فحاشی اور بدچلنی وہ کبھی بھی برداشت نہیں۔ فحاش آدمی کیمرے اور تصویر کے حق میں ہوتا ہے، اور عیاش کے پاس ٹیٹی ہوتی ہے، اسلحہ ہوتا ہے، لوگوں کو دھمکاتا ہے۔ مدرسوں میں تو کسی کے پاس بلیڈ پکڑا جاتا ہے تو جرم ہے، وہ کیوں رکھا ہے تم نے اپنے پاس؟ کسی خاص نوعیت کا چاقو، یہاں ایک طالب علم کے پاس چاقو پکڑا گیا، اس کے 4 نوک تھے۔ میں نے کہا یہ کہاں سے لایا؟ وہ ایک گرما لے کے آیا، اس نے کہا یہ گرما اس چاقو سے نہیں کٹتا، اس سے کٹتا ہے۔ وضاحت کرنی پڑی اس کو، ورنہ آسان نہیں ہے ایسے لوگوں کو برداشت کر۔ وہ نبوت کے علوم پڑھنے آتے ہیں اور اس میں پورا ملک اور پورے ملک کے مدرسے ایک سلیبس کے پابند ہے، ایک جیسی تعلیمات دے رہے ہیں، والحمدللہ اللہ۔ جیسے اپنے گھر کی حفاظت ضروری ہے، اس سے زیادہ حفاظت ملک کی ضروری ہے۔ ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے کافر کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ملک کو تباہ کرتے ہیں، یخربون بیوتہم بایدیہم۔ مسلمان کبھی بھی اپنے ملک کے خلاف نہیں ہو سکتا، اور یہ ملک کسی ایک فرد کا نہیں ہے، یہ ملک ان 30 لاکھ مسلمانوں کا ہے جنہوں نے سن 47 میں قربانیاں دی، اور آج تک دے رہے، کروڑ سے تعداد زیادہ ہو گئی۔ سال میں 4 مرتبہ ہندوستان میں مسلمان ذبح کیے جاتے ہیں، آگ میں جلائے جاتے ہیں کہ تم نے کیوں علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا تھا۔ بجرم عشق تو میں کوشید غو غائز، اس ملک کے بنانے کے جرم میں تو وہ غریب ابھی تک مارے جا رہا ہے۔ تنیز برسر باما مدی تماشائز۔ لیکن افسوس کہ وہاں تو انسان مارے جا رہے اور یہاں اسلام کو مارا جا رہا۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے۔ اخبار میں جو وکیل دلائل دیتا ہے کہ سود حرام ہے اور بینکوں کا نظام غیر شرعی ہے، اس کو ججز کہتے ہیں جلدی کریں آپ ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ اور جو وکیل کہتا ہے کہ سود حلال ہے اور پیشاب پاخانہ کھانا روٹی سالن سے زیادہ اچھا ہے، اس کو کہتے ہیں اور آپ اور بتائیں اور کہاں کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں جتنے گٹر لائن ہے سب کھا سکتے ہیں آپ۔ بینکوں کا نظام اور گٹروں کا نظام ایک جیسا ہے شریعت کی نظر میں، چشم پہن کے ذرا تاکہ نظر آ جائے اندھے کو۔ سود کو حلال کرنے والے آئے، جیسے گدھے کے اوپر ایک بڑا لیبل لگے کہ بہترین شاندار نسل کا، کتے کے اوپر لیبل لگائے کہ شاندار نسل کا بکرا ہے، تو آپ کے لکھنے سے وہ بکرا بن جائے۔ توبہ توبہ۔
حدیث میں ہے قیامت سے پہلے پہلے آپ بے دینی کو دیکھیں گے کہ لوگ اس کو دین دکھاتے ہیں، اور دین کو دیکھیں گے لوگ اس سے بے دینی کی طرح نفرت کریں گے۔ معاذ اللہ واستغفر اللہ۔ حکمرانان وقت کا فرض ہے اپنے خلاف جب کورٹ فیصلے دینے لگی تھی تو الفور اس کو سمجھایا کہ آپ کی تشریح میں یہ نہیں آئے گا، آپ کے دائرے اختیار میں نہیں ہے، تو ان کو کہنا پڑا کہ ہاں یہ صحیح کر رہا ہے، کیونکہ ان کو گھر جانا تھا۔ اور اسلام کا مذاق روزانہ اڑایا جا رہا ہے، 2-3 گھنٹے وہاں پر بکواس جمع کیا جاتا ہے، اور ادھر کا ادھر اتھے دا اتھر واہ فقیر نہیں لڑکی اتھے لگان دی اور نکل اتھے آن دی۔ ان کا سرکاری وکیل اتنا قابل ہے، یعنی اس کی قابلیت کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ سب اخبارات پڑھتے ہیں، آپ پرسوں کا اخبار دیکھیں، اس میں لکھا ہے کہ مولوی احمد رضا خان نے کنز الایمان میں ابن عباس کی روایت پیش کی، جبکہ کنز الایمان مولوی احمد رضا کا وہ آیتوں کے نیچے تھوڑا تھوڑا ترجمہ ہے بیداد ڈالنے کے لیے، اس کی کوئی تفسیر نہیں ہے۔ وہ تفسیر جو حاشیے میں ہے وہ اس کے شاگرد مولوی نعیم الدین مراد آبادی کی ہے، اور اس کا نام ہے خزائن العرفان، کنز الایمان نہیں ہے۔ وہ اتنا بڑا قابل آدمی سود کو حلال کرنے کے لیے وکیل بنایا گیا کہ جس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ کتاب کون سی ہے اور لکھنے والا کون ہے۔ وہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ، چاروں ائمہ اور 1400 سال اسلامی تاریخ کے خلاف آج ججز کو آمادہ کرتے ہیں کہ آپ نظر ثانی کر لیں، اور سپریم کورٹ نے جو پہلا فیصلہ کیا اس کو کالعدم کر لیں اور نیا فیصلہ کر لے کہ بینک بالکل صحیح چل رہے اور سود بڑا چڑھا کے چلا ہے۔ اللہ نے یہی تو کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو بڑھتے چڑھتے سود نہ کھاؤ۔ میں حیران ہوتا تھا یہ اللہ بڑھتا چڑھتا، تو مفسرین نے مانا کیا کہ ایک سود مفرد ہے کہ آپ نے کسی کو 100 روپے دیے اور وہ 5 دے گا، 1 سال بعد 105 دے گا، اس کو سود مفرد کہتے ہیں۔ سود مرکب اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، اگر وقت پر نہیں دیا تو پھر اگلے سال 100 کا نہیں 105 کا دینا پڑے گا، جو اضافہ آئے ہیں اس کا بھی اضافہ ہے۔ سود مرکب اور مفرد دونوں کے سب سے بڑے مراکز دنیا کے اندر بینک ہے، اور کوئی سود شاید دنیا میں اس کی مثال ملے۔ اور قرآن میں یہ ایک آیت نہیں، اے ایمان والو سود چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑ سکتے ہو تو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان کر لو، توبہ توبہ۔ اور حدیث میں ہے سود کا 1 روپیہ لینا 36 مرتبہ زنا کے برابر ہے، اور دوسری روایت میں سود کا 1 روپیہ لینا اپنی حقیقی ماں کے ساتھ بیت اللہ میں 70 مرتبہ زنا کرنے کے مترادف۔ تفسیر روح المعانی ذیل الآیہ سورہ بقرہ۔ اللہ بزرگ و برتر ہمارے اس گھر اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے، ناجائز اور ظالم اور بے مروت اور بے لحاظ حکمرانوں سے بھی اللہ اس کو پاک کر دے، اور اقتدار اعلی اللہ موحدین اعلی منتظمین حلال و حرام پر یقین رکھنے والوں کو نصیب فرمائے، اور مغرب کے یلغار کی جس طرح یہاں قدردانی کی جاتی ہے، اللہ اس سے مدارس کو، علماء کو، مساجد کو، جمیع مسلمین کو محفوظ فرمائے۔